چلو موسم گرمی کا ہو پھر تو پانی وافر ہو، جہاں وافر ہو، اور جہاں ٹینکروں پہ آتا ہو وہاں وافر نہیں ہوتا، اس لیے اس کو دروازہ باقاعدہ کھٹکھٹاتا ہے کہ بھئی نل کا بند رکھو، پانی کم استعمال کرو۔ تو کتنا وقت اندر گزارے گا، پانی کتنا استعمال کرے گا، یہ مجہول ہے، اور اجرت 50 روپے دے دی، تو جس کی اجرت دی ہے وہ مجہول، تو اصلاً تو ناجائز ہونا چاہیے، نزاع ہوگا، وہ کہتے ہیں میں نے 1 بالٹی استعمال کی ہے، نے کہا آپ نے 3 بالٹیاں ڈالی ہے، تو نزاع ہوگا۔ لیکن اس کے جواز پر اجماع ہے۔ اجرت حمام اور حجام اس پر اجماع ہے۔ اس میں جو کچھ جہالت آ جاتی ہے پانی کے استعمال میں یا وقت زیادہ لگانے میں، اس میں یہ تعارف کی وجہ سے اس کا اعتبار نہیں کیا گیا، اس لیے اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ جائز ہے۔ تو یہ وہ امور ہے اجماعی امور کہ اس کے لیے عوام اور مجتہدین دونوں کا اجماع یہ ضروری ہے، مجتہد ہونا شرط نہیں ہے۔ لیکن جو ایسے جیسے مسائل ہو، مسائل شرعیہ، طلاق، عتاق، نکاح، بیوع وغیرہ کے عبادات سے متعلق مسائل ہو، تو ان کے لیے اجماع کا اہل نیک صالح مجتہد کا ہونا شرط ہے، عوام کے قول کا اعتبار نہیں، عوام کے قول کا اعتبار نہیں، اس لیے کہ عوام کالانعام، عوام تو جانوروں جیسے ہیں، ان کا قول شرعی امور میں، ایسے مسائل میں جس کے لیے مجتہد ہونا شرط ہے، ان کے قول کا کوئی اعتبار نہیں۔ جبکہ شیخ ابو بکر الباقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجتہاد کرنا، جو مسائل اجتہادیہ ہیں، نکاح، طلاق، عتاق، بیوعات، عبادات وغیرہ، اس میں بھی اجتہاد کا ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ عوام کا قول کافی ہے، عوام کا قول کافی ہے، عوام کے قول سے بھی اجماع منعقد ہو جاتی ہے۔ لیکن شارح کہتے ہیں کہ نہیں، ان میں عوام کا قول کا اعتبار نہیں، بلکہ مجتہد کا ہونا شرط ہے۔ عوام پر تو مجتہدین کی تقلید ضروری ہے، تقلید کرنا ان پر واجب ہے، اس لیے عوام کے اختلاف کا کوئی اعتبار اور اتفاق کا کوئی اعتبار نہیں، ان پر صرف اور صرف مجتہدین کی تقلید واجب ہے۔ یہی وجہ ہے، شارح کہتے ہیں کہ جن مسائل میں اس اجتہاد کا ہونا شرط نہیں ہے، جیسے قرآن مجید کے نقل ہونے میں، یا رکعتوں کی تعداد کے، یا مقادیر زکوٰۃ کی مقداروں کے بارے میں، ان میں مجتہد ہونا شرط نہیں، عوام کا اور مجتہدین دونوں کا اجماع شرط ہے۔ شارح کہتے ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی عوام میں سے بھی کوئی ان کا انکار کر لے تو اجماع نہیں ہوگا۔ شارح کہتے ہیں مجتہدین اور عوام دونوں کا اجماع شرط ہے ان اجماعی امور پہ، قرآن مجید کے منقول ہونا یا رکعتوں کی تعداد، یہاں تک کہ اگر عوام میں سے کوئی ایک بھی انکار کر لے اجماع نہیں ہوگا۔ تو عوام تو بہت ساری انکار کر لے اس قرآن مجید کے قرآن ہونے کا، ایک تو نہیں، بہت ساری انکار کر رہی ہے، تو کیا پھر قرآن مجید کے قرآن ہونے پر اجماع، یہ اجماع نہیں ہوگا؟ شارح کے ظاہری تعبیر سے یہ پتہ چل رہا ہے۔ شارح کہتے ہیں عوام کا قول بھی ادبار، ان کا اجماع بھی حجت ہے، جیسے خواص کا ہے عوام کا بھی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی ایک مخالفت کر لے، شارح کہتے ہیں اجماع نہیں ہوگا۔ محشی کہتے ہیں اجماع ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ لیکن شارح جو کہتے ہیں اجماع نہ ہوگا، نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عوام ہو یا خواص ہو، کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ اس اجماعی مسائل کا انکار کر بیٹھے، اس لیے کہ جب طبقہ فی الطبقہ، امت فی الامت، قرن فی القرن، خواص اور عوام سب اس پر متفق ہے کہ یہ وہی قرآن مجید ہے جو نقل ہو کے آ رہی ہے، رکعتوں کی تعداد اتنی ہی ہے، زکوٰۃ کی مقدار اتنی ہی ہے، تو عوام اور خواص میں، خواص تو نہیں کر سکتے، عوام میں سے بھی کسی کی جرت نہیں کہ وہ انکار کر بیٹھے، اور جو کر لے گا تو وہ کافر ہوگا، اجماع منعقد ہے، اور جو انکار کرے گا کافر ہے۔ لیکن شارح کے بظاہر تعبیر سے پتہ چلتا ہے کہ اگر عوام میں سے کوئی انکار کر لے تو اجماع نہیں ہوگا، حالانکہ اجماع ہو جاتا ہے، لیکن کوئی اس کے خلاف کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ مجمع علیہ مسائل ہے، اس لیے اجماع ہوگا، اور ان کے خواص ہو یا عوام ہو، ان میں سے کسی کی مخالفت ممکن نہیں ہے، اگر کر لے تو کافر ہوگا۔
اجماع کن لوگوں کا حجت ہے اور معتبر ہے؟ 4 قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اجماع صرف صحابہ کا اجماع حجت ہے اور دوسرے حضرات کا اجماع حجت نہیں، صرف صحابہ کا اجماع حجت ہے۔ اس کے قائل ہیں شیخ محی الدین ابن العربی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، اور دوسرے حضرات جو ظاہریہ ہے وہ بھی اس کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں اجماع صرف صحابہ کا حجت ہے، غیر صحابہ کا اجماع حجت نہیں، اور استدلال اس بات سے کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تعریف کی، ان کی مدح کی، اور صحابہ یہ دین کے اصول ہیں، شریعت کے اصول ہیں، اس لیے ان کا اجماع حجت ہے، دوسروں کا اجماع حجت نہیں۔ جبکہ بعض لوگوں نے کہا دوسرا قول یہ ہے کہ اجماع صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والوں کا اجماع حجت ہے، آپ کے اہل بیت کا اجماع حجت ہے، جو آپ کے اہل بیت اور خاندان نہیں ان کا اجماع حجت نہیں، جو بھی ہو۔ ان کے قائل شیعہ ہے، یہ کہتے ہیں صرف اہل بیت اور آپ کے خاندان والوں کا اجماع حجت ہے، اور یہ حضرات استدلال کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی ترکت فیکم، میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ما، وہ چیز ان تمسکتم بھی، اگر تم ان کے ساتھ چمٹے رہو گے، ان کو تامے رکھو گے، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب ہے اور میری خاندان والے، میرے گھر والے، میری اولاد۔ اس سے شیعہ استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گمراہی سے بچنے کے لیے 2 چیزوں کے تامنے کا اور اس کی مضبوطی کے ساتھ اس سے چمٹنے کا حکم دیا ہے، وہ اللہ کی کتاب اور ان کے خاندان والے، گھر والے، ان کی اولاد۔ معلوم ہو اولاد کا اجماع حجت ہے، اور اولاد کے علاوہ کوئی اور اجماع ہو تو وہ حجت نہیں۔ ان کے ان دلائل کا جواب شارح نے ذکر کیا۔ شارح کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی حجت نہیں، صرف یہ کہنا کہ صرف صحابہ کا اجماع حجت ہے، اور ان روایات سے استدلال کرنا یا ان آیات سے استدلال کرنا کہ جس میں اللہ نے آپ علیہ صحابہ کی تعریف کی ہے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تعریف اور مدح کی ہے، خیر القرون قرار دیا ہے، تو یہ جتنی بھی روایات ہیں یا آیات ہیں یہ صحابہ کی فضیلت پر تو دلالت کرتی ہیں، لیکن اس پر دلالت نہیں ہو رہی کہ صرف ان کا اجماع حجت ہے اور دوسروں کا نہیں۔ اس کے بارے میں یہ کوئی بھی شرط نہیں ہے، اجماع کے لیے صحابہ کا ہونا شرط نہیں۔ اسی طرح شیعوں کا استدلال کرنا اس روایت سے یہ بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ یہ روایت خبر واحد ہے، اور خبر واحد ان کے نزدیک قابل عمل نہیں، حجت نہیں ہوتی۔ جب ان کے نزدیک خود خبر واحد حجت نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے، تو پھر وہ اس سے استدلال کیسے کر سکتے ہیں کہ اہل بیت کا اجماع حجت ہے اور دوسروں کا نہیں؟ دوسری بات یہ کہ یہ خبر واحد صحیح نہیں۔ دوسری روایت جو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے موطا میں نقل کی ہے، وہ روایت ہے انی ترکت فیکم امرین، میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، ما ان تمسکتم بھی، جب تک تم ان کے ساتھ چمٹے رہو گے، کتاب اللہ وسنت رسولی، کتاب اللہ ہے اور سنت رسول، اس کے رسول کی سنت ہے۔ تو روایت اصل میں یہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، نہ کہ کتاب اللہ اور عترتی ہے۔ اور اگر یہ روایت صحیح مان بھی لی جائے تو یہ صرف اہل بیت کے فضیلت پر تو دلالت کرتی ہے، یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ صرف ان کا اجماع حجت ہے اور دوسروں کا اجماع حجت نہیں، اس میں کوئی دلالت نہیں۔ اس لیے اجماع کے لیے نہ صحابہ ہونا شرط ہے اور نہ اہل بیت میں سے ہونا شرط ہے، آپ کا خاندان ہونا شرط نہیں۔ تیسرا قول ہے امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجماع صرف اہل مدینہ کا حجت ہے، جو اہل مدینہ میں سے نہیں ان کا اجماع حجت نہیں۔
اور وہ استدلال کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المدینۃ تنفی خبثھا، مدینہ منورہ یہ میل کچیل کو دور کرتی ہے، کما ینفی الکیر خبث الحدید، جیسے کہ لوہار کی دھونکنی وہ لوہے کے میل کچیل کو، زنگ وغیرہ کو دور کرتی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہاں تک کہ مدینہ منورہ اپنے برے لوگوں کو اس طرح منفی نہ کر لے، نکال نہ لے مدینے سے، جیسے کہ لوہار کی دونکنی بٹی وہ جیسے لوہے کی میل کچیل کو اور اس کے زنگ کو دور کرتی ہے، مدینہ منورہ یہ بھی اپنے برے لوگوں کو، شریر لوگوں کو مدینہ منورہ نکال دے گی۔ تو امام مالک رحمہ اللہ ان روایت سے استدلال کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو مدینہ منورہ سے یہ میل کچیل دور کرتی ہے، معلوم ہوا یہ خطا بھی، اجتہاد میں خطا ہونا یہ بھی میل کچیل ہے۔ معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ اپنے میل کچیل دور کرتی ہے تو ان کے مجتہدین میں بھی خطا نہیں ہوگی، اور جب ان کے مجتہدین میں خطا نہیں ہوگی تو پھر ان کے مجتہدین کا اتفاق حجت ہے۔ دوسرے مجتہدین کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ وہاں میل کچیل نہیں، اس لیے ان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن مدینہ منورہ کے مجتہدین میں سے خطا کی نفی کی گئی ہے، اس لیے اگر یہ اتفاق کر لے تو ان کا اتفاق حجت، دوسروں کا اتفاق حجت نہیں۔ اس کا جواب مصنف نے ذکر کیا کہ یہ روایتیں ہیں مدینہ منورہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں اور ان کے رہنے والوں کی فضیلت پر تو دلالت کرتی ہے، لیکن اس بات پر کوئی دلالت نہیں کہ ان کا اجماع حجت ہے اور اوروں کا نہیں ہے، اس پر ان کی کوئی دلالت نہیں، دوسروں کے اجماع کی نفی نہیں ہو رہی اس میں۔ تیسرا قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجماع کے حجیت کے لیے ضروری ہے کہ مجتہدین سب کے سب مر جائیں، جب تک ایک بھی زندہ ہو اجماع حجت نہیں۔ اگر مجتہدین کسی حکم شرعی پر اتفاق کر لے سب کے سب، تو اسی مسئلے پر وہ دائم اور باقی رہے جب تک کہ اسی مسئلے پر سب کے سب مر نہ جائے۔ جب سارے مجتہدین گزر جائے، مر جائے اسی مسئلے پر، تو پھر کہا جائے گا کہ یہ اجماع حجت ہے۔ جب تک ایک بھی زندہ ہو تو احتمال ہے کہ وہ اس اجماع سے رجوع کر لے، احتمال ہے کہ وہ اس اجماع سے کیا کر لے، رجوع کر لے، اور جب مجتہدین میں سے ایک بھی رجوع کر لے اجماع نہیں رہتی۔ تو اجماع پر حجت تب ہوگی کہ جب وہ کسی حکم شرعی پر اتفاق کر لینے کے بعد اسی مسئلے پر سب کے سب ان کی وفات ہو، تب حجت ہوگی، وگرنہ حجت نہیں، اس لیے کہ اس میں احتمال ہے رجوع کرنے کی، اور جب احتمال ہو تو پھر استقرار ثابت نہیں ہو سکتا، اجماع ثابت نہیں ہو سکتا۔ ان کا جواب دیا ہے شارح رحمہ اللہ نے کہ جو اجماع کے نصوص ہیں، جو اجماع پر دلالت کرتے ہیں، اس میں اس طرح کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اجماع کے دلائل نصوص مطلق ہے، اس میں کوئی اس طرح تفصیل نہیں ہے کہ اجماع کن لوگوں کا حجت ہے۔ نہ صحابہ ہونے کی قید ہے وہاں پر، نہ اہل بیت میں سے ہونے کی قید ہے، نہ اہل مدینہ میں سے ہونے کی قید ہے، اور نہ ہی صحابہ، نہ ہی اس مجتہدین کے اس اجماع پر، اس حکم شرعی پر مرنے کا کوئی قید ہے۔ اجماع کے جو دلائل ہے، نصوص ہے، وہ مطلق ہے، اس میں اس طرح کی کوئی تفصیل نہیں، اس لیے مطلق مجتہدین کا اجماع حجت ہے، کسی بھی زمانے کے علماء کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، چاہے صحابہ میں سے ہو، چاہے اہل بیت میں سے ہو، یا چاہے اہل مدینہ میں سے ہو، مجتہدین زندہ ہو یا فوت ہو گئے ہوں اسی حکم شرعی پر، اجماع حجت ہے۔ اور یہ احتمال کہ بعد میں رجوع کر لے احتمال ہے، تو جب مدت تعامل گزر جائے، اجماع ایسے تو نہیں ہوتی کہ بس کہہ دیا اور اگر وہ خاموش ہو گئے تو اجماع ہو گئی، نہیں، ان کو تو غور و فکر کے لیے مدت دی جاتی ہے، چاہے مجلس علم ہو، اس کو پتہ چل جائے کہ فلان کے فتویٰ جاری ہو گیا، تو اگر یہ اس کے ساتھ ان کو حکم شرعی معلوم ہے تو یہ فوراً رد ظاہر کر لے اگر اس کے موافق نہ ہو،
اور یا 3 دن گزر جائے یا اتنا وقت گزر جائے کہ جس میں آدمی اپنے رائے کے اختلاف کو ظاہر کر سکتا ہے اور پھر بھی یہ خاموش ہو اور رائے ظاہر نہ کرے تو یہ موافقت سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے اگر ایک مرتبہ اجماع ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگر وہ رجوع کرنا چاہے رجوع کر بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اتفاق کے بعد پھر رجوع کرنے سے اجماع کے لیے مضر نہیں، اجماع جب ایک مرتبہ ہو جائے تو اس کے لیے رجوع مضر نہیں ہوتی، اجماع پھر بھی حجت رہتی ہے۔ اس لیے تمام مجتہدین کا اس حکم شرعی پر مر جانا یہ اجماع کے حجیت کے لیے شرط نہیں۔ تو 4 قول ہو گئے۔ اجماع کے اہل کون ہے، کن کا اجماع حجت ہے؟ محی الدین ابن العربی اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں صرف صحابہ کا اجماع حجت۔ شیعہ کہتے ہیں صرف اہل بیت کا اجماع حجت۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں صرف اہل مدینہ والوں کا اجماع حجت، اہل مدینہ کا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجتہدین کے اجماع ہونے کے بعد اسی حکم شرعی پر اجماع پر تمام مجتہدین کا مر جانا یہ ضروری ہے، شرط ہے۔ جبکہ صحیح قول کے مطابق یہ ان میں سے کوئی بھی شرط نہیں ہے۔ دیکھو کتاب میں کیوں آگے چلے جی؟ دیکھو باب ولما فرغ عن اقسام السنت، جب سنت کے اقسام سے فارغ ہوئے، شرع فی بیان الاجماع، تو اجماع کے بیان کو شروع کیا۔ فقال فرمایا باب الاجماع وهو فی اللغۃ الاتفاق، اجماع لغت میں کہتے ہیں اتفاق کو، وفی شریعت اور شریعت میں کہتے ہیں اتفاق المجتہدین الصالحین، نیک مجتہدین کا اتفاق کر لینا، من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے، فی عصر واحد ایک ہی زمانے میں، علی امر قولی او فعلی کسی امر قولی اور فعلی پر، رکن الاجماع نوعان، اجماع کے رکن 2 ہیں، عزیمت ایک ہے عزیمت، وہ التکلم منہم اور وہ ان مجتہدین کی طرف سے تکلم کرنا ہے، بما اس چیز کا یوجب الاتفاق کہ جو اتفاق کو واجب کرتی ہو، ثابت کرتی ہو، اے اتفاق الکل، اتفاق الکل یعنی سب کے اتفاق کو ثابت کرتی ہو، علی الحکم حکم پر، بأن یقول اس طور پر کہ کہے اجمعنا علی ھذا ہم سب نے اس پر اتفاق کر لیا، ان کان ذلک الشیء من باب القول، اگر وہ شے جس پر اجماع ہو رہی ہو اگر وہ قول کے باب سے ہو، او شروعہم فی الفعل یا ان سب مجتہدین کا شروع کر لینا اس فعل کو، ان کان من بابہ اگر وہ فعل کے باب میں سے ہو، اے کان ذلک الشیء من باب الفعل یعنی وہ شے کہ جس پر اجماع ہو رہی ہے وہ کرنے سے کے باب سے ہو، کرنے کے قبیل سے ہو، کما اذا شرع اہل الاجتہاد جمیعا جیسے کہ سارے کے سارے مجتہدین شروع کر لے، فی المزاربت مزاربت میں، جیسے کہ سب نے شروع کیا تھا سب تو خیر نہیں تھے، سکوت الباقین بھی تھے اور رد بھی تھا، لیکن ڈوب گئے سارے۔ او المزارعت یا مزارعت ہو وہ سب شروع کر لے، او الشرک یا شرکت ہو، کان ذلک اجماعا منہم تو یہ ان کی طرف سے اجماع ہوگی، علی شرعیتہا اس کی مشروعیت پر اور جواز پر۔ دوسری قسم ہے ورخصت، رخصت ہے، وہ اور وہ یہ کہ ان یتکلم او یفعل البعض دون البعض، وہ کہ بعض مجتہدین تکلم کر لے یا وہ کام کر لے اور بعض خاموش ہو جائے، بعض نہ کرے، اے یتفق بعضهم ان میں سے بعض اتفاق کر لے، علی قول او فعل کسی قول اور یا فعل پر، وسکت الباقون منہم اور ان میں سے باقی خاموش ہو، ولا یردون علیہم اور ان پر رد نہ کرے، نکیر نہ کرے، بعد مضی مدت التأمل غور و فکر کی مدت کے گزر جانے کے بعد، وہی 3 ایام وہ 3 دن کی ہے مدت ہے، او مجلس العلم یا وہ مجلس علم ہے، جس مجلس میں اس کو اس فتوے کی یا اس اجماع کی خبر پہنچ جائے، علم ہو جائے۔ وَيُسَمَّى هَذَا اجماعا سکوتیا اور اس کو اجماع سکوتی کہا جاتا ہے،
وہ مقبول عندنا، اور یہ ہمارے ہاں مقبول ہے، حجت ہے۔ وفیہ خلاف الشافعی، اسی میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں، محشی کہتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف یہ اس اجماع سکوتی میں ہے کہ جس کے بارے میں بعض خاموش ہوں اور ان کی موافقت کی طرف سے کوئی قرینہ نہ ہو، تب یہ ہے۔ اگر قرینہ موجود ہے ان کے موافقت ہونے کی تو پھر یہ ان کے نزدیک بھی یہ اجماع سکوتی حجت ہے۔ مثال کے طور پر ایک اجماع ہو گیا، ان تک بات پہنچ گئی، مدت تعامل بھی گزر گئی، خاموش رہے، پھر دوبارہ اس مسئلے کا تکرار ہوا، اتفاق ہوا، اس تک حکم پہنچ گیا، خاموش رہے، پھر اس مسئلے کا تکرار ہوا اور اس تک وہ اجماع پہنچ گئی اس کا علم، اور خاموش رہے، تو بار بار کے پہنچنے کے باوجود اگر وہ مدت تعامل گزر جائے پھر بھی خاموش رہے، رد نہ کرے، تو یہ قرینہ ہے اس بات کی کہ وہ اس پر راضی ہے اور اس کے ساتھ موافق ہے۔ تو ایسا اجماع سکوتی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی حجت ہے۔ وفیہ خلاف الشافعی، اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، لأن السکوت کما يدل للموافقہ، اس لیے کہ یہ خاموشی جیسے موافقت کے لیے ہوتی ہے، یکون للمحابۃ، تو یہ ڈر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، خوف کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، ولا يدل علی الرضا، اور یہ رضامندی پر دلالت نہیں کرتی، کما روی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، جیسے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں نقل کیا گیا، انہ خالف عمر فی مسئلۃ العول، کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی ہے عول والے مسئلے میں، فقیل لہ، تو ان سے کہا گیا، ہلا اظہرت حجتک علی عمر، آپ نے اپنی دلیل کو ظاہر کیوں نہیں کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر؟ فقال، فرمایا، کان رجلا مہیبا یا مہیبا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک پرجلال اور باروب آدمی تھے، فہبتہ، اس لیے میں ان سے ڈر گیا، ومنعتنی درتہ، اور اس کے کوڑے نے مجھے روک دیا۔ والجواب، اس استدلال کا جواب یہ ہے، ان ھذا غیر صحیح، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ نقل یہ صحیح نہیں، لأن عمر، اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کان اشد انقیادا لاستماع الحق من غیرہ، دوسروں سے حق سننے کے لیے زیادہ تابعدار و فرمانبردار تھے، حتیٰ کان یقول، یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے، لا خیر فیکم ما لم تقولوا، تم لوگوں میں کوئی خیر اور بلائی نہیں جب تک کہ تم حق بات نہ کہو، ولا خیر لی ما لم اسمع، اور مجھ میں بھی کوئی خیر اور بلائی نہیں جب تک کہ میں حق بات نہ سنوں۔ وکیف یظن فی حق الصحابۃ التقصیر فی امور الدین، صحابہ کے بارے میں کیسے دین کے معاملات میں کوتاہی کا گمان کیا جا سکتا ہے؟ والسکوت عن الحق فی موضع الحاجت، اور حاجت کے مقام میں بھی حق بات سے خاموشی کے بارے میں ان کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے، کیسے گمان کیا جا سکتا ہے؟ وقد قال علیہ الصلاۃ والسلام، جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الساکت عن الحق شیطان اخرس، حق بات سے خاموش رہنے والا یہ گونگا شیطان ہے۔ وَأَهْلُ الْإِجْمَاعِ، اور اہل اجماع، من وہ شخص ہے اجماع کے اہل، کان مجتہدا صالحا، جو مجتہد ہو اور نیک ہو، الا فیما یستغنی فیہ عن الاجتہاد، سوائے ان مسائل میں کہ جس میں اجتہاد سے استغنا ہوتی ہے، اس میں اجتہاد کی حاجت نہیں ہوتی، ولیس فیہ، اور ایسا مجتہد ہو، لیس فیہ ہون، جس میں خواہشات نہ ہو، خواہش پرست نہ ہو، ولا فسق، اور اس میں فسق نہ ہو۔ شارح کہتے ہیں یہ دونوں صفت لقولہ مجتہدن، ماتن کا یہ قول یہ صفت ہے مجتہدن کے لیے، کانہ قال، گویا کہ مصنف نے فرمایا، اہل الاجماع، اہل اجماع جو ہے، من وہ شخص ہے، کان مجتہدن، جو مجتہد ہو، صالحا، اور نیک ہو، الا فیما یستغنی عن الرائے، سوائے ان مسائل میں کہ جس میں رائے کی حاجت نہیں ہوتی، ضرورت نہیں، فإنه لا يشترط فيه أهل الاجتهاد، اس لیے ان مسائل میں اہل اجتہاد ہونا شرط نہیں، بل لا بد فيه من اتفاق الکل، بلکہ سب کا اتفاق کر لینا اس میں ضروری ہے، من الخواص والعوام،
خواص اور عوام میں سے ہر ایک کا اتفاق ضروری ہے۔ دیکھو شارح کیا کہتے ہیں، حتی لو خالف واحد منہم، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مخالفت کر لے گا، لم یکن اجماعا، تو یہ اجماع نہ ہوگی۔ حالانکہ اجماع تو ہو سکتی ہے، یعنی اجماع کی مخالفت کی کوئی ضرورت نہیں کر سکتا، مخالفت کر لے تب بھی اجماع ہوگی۔ جیسے کہ نقل القرآن، قرآن مجید کا نقل ہونا، منقول ہونا، و اعداد الرکعات، رکعتوں کی تعداد کا ہونا، و مقادیر الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی مقدار کا ہونا، و استقراض الخبز، اور روٹی کو قرض کے طور پر لینا، و استحمام، اور استحمام کی اجرت کا ہونا، یہ استحمام، یہ مسائل ہیں۔ وقال ابو بکر الباقلانی، اور شیخ ابو بکر الباقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا، ان الاجتہاد لیس بشرط فی مسائل الاجتہادیت، مسائل ایزن، مسائل اجتہادیہ میں بھی اجتہاد مجتہد کا ہونا، اجتہاد کا کرنا یہ شرط نہیں۔ ویکفی قول العوام فی انعقاد الاجماع، اجماع کے منعقد ہونے میں عوام کا قول کافی ہو جاتا ہے۔ والجواب، اس کا جواب یہ ہے، انہم کالانعام، یہ عوام تو انعام کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے۔ وعلیہم ان یقلدوا المجتہدین، اس لیے ان پر ضروری ہے کہ وہ مجتہدین کی تقلید کرے۔ ولا یعتبر خلافہم، اس لیے ان کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں۔ فیما، ان مسائل میں، یجب علیہم، جو ان پر واجب ہے، جس میں اس پر واجب ہے، من التقلید، تقلید کرنا۔ وکونہ من الصحابۃ، اہل اجتہاد کا صحابہ میں سے ہونا، او من العطرۃ، یا آپ کے خاندان والوں میں سے ہونا، لا یشترط، یہ شرط نہیں۔ یعنی قال بعضهم، بعض حضرات نے فرمایا، لا اجماع الا للصحابۃ، اجماع صرف صحابہ کا معتبر ہے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدحهم واثنى علیہم، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مدح کی، صحابہ کی، واثنى علیہم الخیر، اور ان کے خیر ہونے کی، ان کی تعریف کی۔ فہم الاصول فی علم الشریعۃ وانعقاد الاحکام، اور یہی صحابہ حضرات یہ شریعت کے علم میں یہ اصول ہیں، اور احکام شرعیہ کے انعقاد کے لیے یہ اصول ہیں۔ وقال بعضهم، جبکہ بعض فقہاء نے فرمایا، بعض لوگوں نے کہا، لا اجماع الا لعطرته، اجماع معتبر نہیں مگر صرف آپ کے خاندان والوں کا، آپ کے اہل بیت کا، اے نسل ہی و اہل قرابت ہی، آپ کے خاندان اور آپ کے اہل قرابت کا۔ لأنہ علیہ السلام، یہ ان کی دلیل ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قال، فرمایا، انی ترکت فیکم، میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما، وہ چیز، ان تمسکتم بھی، اگر تم چمٹے رہو گے ان کے ساتھ، لن تضلوا، تو ہرگز تم گمراہ نہ ہوں گے۔ کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب ہے اور میرے خاندان والے ہیں۔ وعندنا، اور ہمارے نزدیک، شیء من ذلک لیس بشرط، ان میں سے کچھ بھی شرط نہیں، بل یکفی المجتہدون الصالحون فیہ، بلکہ اس میں نیک مجتہدین کا ہونا کافی ہے۔ وما ذکرتم، اور جو روایتیں تم نے ذکر کی ہے، انما یدل علی فضلہم، یہ ان کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے، لا علی ان اجماعہم حجۃ دون غیرہم، نہ کہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کا اجماع حجت ہے، دوسروں کا نہیں۔ وقضا اہل المدینہ، اسی طرح اہل مدینہ کا ہونا، او انقراض العصر، یا اس زمانے کا گزر جانا، اے کذالک لا یشترط، اسی طرح شرط نہیں، کون اہل الاجماع اہل المدینتی، اہل اجماع کا اہل مدینہ ہونا یہ شرط نہیں۔ او انقراض عصرہم، او انقراض عصرہم، یا ان کے زمانے کا گزر جانا یہ شرط نہیں۔ قال مالک، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، یشترط فیہ، اجماع میں شرط ہے، کونہم من اہل المدینتی، اہل مدینہ میں سے ہونے کا۔ لأنہ علیہ السلام قال، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان المدینہ تنفی خبثھا، مدینہ منورہ یہ اپنے میل کچیل کو دور کرتی ہے، ایسے ہی دور کرتی ہے، کما ینفی الکیر خبث الحدید، جیسے کہ لوہار کی دھونکنی یہ لوہے کے میل کچیل کو، زنگ وغیرہ کو دور کرتی ہے۔ والخطأ ایضا خبث، اور یہ خطا کا ہو جانا اجتہاد میں یہ بھی ایک میل کچیل ہے۔
فیکون منفیا عنہا، اس لیے یہ بھی اہل مدینہ سے دور ہوگی۔ والجواب، اس کا جواب یہ ہے ان ذلک لفضلہم، یہ روایت اہل مدینہ کی فضیلت کے لیے ہے، ولا یکون دلیلا، اور یہ دلیل نہیں، علی اس بات پر ان اجماعہم حجۃ، کہ ان کی اجماع حجت ہے، لا غیر، اس کے علاوہ کی نہیں، اس بات پر دلالت نہیں کرتی۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا یشترط فیہ انقراض العصر، اجماع کے حجیت کے لیے زمانے کا، اس زمانے کا گزر جانا یہ شرط ہے، وہ موت جمیع المجتہدین، اور تمام مجتہدین کا مر جانا یہ شرط ہے، فلا یکون اجماعہم حجتا ما لم یموتوا، جب تک کہ وہ مجتہدین مر نہ جائے اس وقت تک ان کی اجماع حجت نہیں ہوگی، لأن الرجوع قبلہ محتمل، اس لیے کہ اس سے پہلے رجوع کرنا، موت سے پہلے ان کا رجوع کر لینا، اس کا احتمال ہے، ومع الاحتمال لا يثبت الاستقرار، اور احتمال کے ساتھ استقرار یعنی اجماع ثابت نہیں ہو سکتا۔ قلنا، ہم نے کہا، النصوص الدالۃ علی حجیت الاجماع، اجماع کی حجیت پر دلالت کرنے والے جو نصوص ہیں، لا تفصل بین ان یموتوا او لم یموتوا، وہ اس بات کی تفصیل نہیں کرتی کہ چاہے وہ مرے یا نہ مرے، اس بات کی تفصیل نہیں کرتی۔ آگے نصوص آگے آ جائے گی حکم کے ضمن میں۔ جاوید